السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کی بارگاہ میں سجدہ سہو کے کچھ مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم لوگ سجدہ سہو کے مسائل کو سیکھتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے مسائل سجدہ سہو، اور اس کے مصنف حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں، جو ناگپور کے رہنے والے ہیں۔ تو آئیے ان کی کتاب مسائل سجدہ سہو سے کچھ سجدہ سہو کے مسائل سیکھتے ہیں۔ بہت پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ تو سنیے غور سے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھول، یعنی یہ مسئلہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ سورہ فاتحہ یا اس کا کوئی لفظ بھول گیا تو اب کیا حکم ہے؟ مسئلہ سماعت کر لیں۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، نفل، سنت اور تراویح کی کسی رکعت میں پوری الحمد شریف یا اس کی ایک آیت یا ایک لفظ بھی پڑھنے سے رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فرض کی نماز ہے تو اس کی 2 رکعتوں میں پورا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح واجب کی رکعتوں میں پورا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح نفل اور سنت اور تراویح کی ہر رکعت میں پورا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی پڑھنے سے رہ جاتا ہے یا ایک لفظ بھی پڑھنے سے رہ جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ فرض کی پچھلی رکعتوں میں الحمد پڑھنا بھول گیا۔ مسئلہ سماعت کریں۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو نہیں۔ یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے کہ آپ فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعت والی فرض نماز ہے، تو فرض کی 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا واجب ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھول گیا تو اب سجدہ سہو اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ آگے پڑھیے۔ الحمد 2 بار پڑھی۔ اب الحمد 2 بار پڑھنے کا مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ سماعت کریں۔ سورہ ملانے سے پہلے الحمد کو 2 بار پڑھا یا آدھی سے زیادہ پڑھ کر پھر شروع سے دوبارہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ ملانے سے پہلے اگر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یا سورہ فاتحہ آدھا پڑھا، آدھا پڑھنے کے بعد پھر سے شروع سے پڑھنا شروع کر دیا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں۔ الحمد کے بعد سورہ پڑھی، الحمد کے بعد سورہ پڑھی، اس کے بعد دوبارہ الحمد پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ یعنی آپ نے نماز شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب سورہ ملا لیا، اس کے بعد پھر بھول سے الحمد دوبارہ پڑھ دیا تو کہتے ہیں اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ سماعت کریں۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد 2 بار پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ دیکھیں۔ نفل، سنت اور وتر کی کسی رکعت میں
خواہ پہلے والی ہو یا بعد والی، سورہ ملانے سے پہلے الحمد اگر دو بار پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نفل کی نماز ہو یا سنت کی نماز ہو یا وتر کی کوئی بھی رکعت ہو، سورہ ملانے سے پہلے الحمد اگر دوبارہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سورہ ملانے سے پہلے 2 بار پڑھو گے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ پہلے سورہ بعد میں الحمد پڑھا، یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے کہ کسی نے نماز شروع کی اور اس نے پہلے سورہ ملا لیا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ سماعت کریں۔ کسی نے الحمد سے پہلے سورہ پڑھی، پھر اس کے بعد الحمد پڑھی، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ یعنی اب کسی نے نماز شروع کیا، پہلے ہی سورہ ملا لیا، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ الحمد بھول گیا، سورہ شروع کر دی، تو اس کا مسئلہ دیکھیں۔ فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں نفل، سنت اور وتر کی کسی رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورہ شروع کر دی اور ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھ لیا، اب یاد آیا تو اس کو چھوڑ دے اور الحمد پڑھ کر سورہ ملائے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یعنی فرض کی نماز ہے یا نفل، سنت اور وتر کی نماز ہے، اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ ملانا ہے، مگر نمازی نے کیا کیا کہ پہلے سورہ شروع کر دی اور ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھ لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے فوراً اور اس کے بعد سورہ ملائے، تو آخر میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں۔ اگر پوری سورہ پڑھ لینے کے بعد یاد آیا یا رکوع میں یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ الحمد پڑھنا بھول گیا ہے، تو الحمد پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور بعد میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اس نے سورہ پڑھی یا پورے قرآن شریف میں سے جہاں سے بھی اسے سمجھ میں آیا اس نے قرات شروع کر دی، پھر اس کے بعد مکمل کیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا گئے، اب اس نے کیا کیا کہ رکوع میں ڈائریکٹ چلا گیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، یا رکوع سے سر اٹھایا اور قیام کی طرف آیا، پھر یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ آگے بڑھیے۔ الحمد کے بعد سوچتا رہا کہ کیا پڑھوں، تو مسئلہ دیکھیں۔ الحمد کے بعد اتنی دیر تک سوچتا رہا
کہ کیا پڑھوں جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے ورنہ نہیں۔ یعنی الحمد پڑھنے کے بعد فوراً سورہ ملانا واجب ہے۔ ہاں اگر سورہ ملانے میں سوچتا رہا کہ کون سی سورہ پڑھوں اور اتنا دیر ہو گیا ہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ وہ سبحان اللہ کہہ لیتا، اگر اتنی تاخیر کی سوچنے میں، تو اب سوچنے کی وجہ سے اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سورہ ملانے میں تاخیر کی، لہٰذا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ الحمد شریف بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں۔ یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا بھول گیا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا بھول گیا، نہ رکوع میں نہ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں یاد آیا، بلکہ سجدے میں یا سجدہ کرنے کے بعد کسی وقت یاد آیا تو اب سجدہ سہو کرے اور پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں ہے۔ مسئلہ سماعت کریں۔ الحمد کے بعد آمین اور بسم اللہ کے لیے خاموش رہا۔ یہ بھی مسئلہ دیکھ لیں۔ الحمد پڑھنے کے بعد اگر امام نے سانس لی، آمین کہی اور سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو اتنی دیر میں ایک رکن 3 بار سبحان اللہ کہہ لینے کے برابر دیر ہو جائے گی، مگر اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ سب باتیں سنت کے مطابق ہیں، اس لیے اس سے سجدہ سہو نہیں۔ البتہ ان کے علاوہ اتنی دیر تک خاموش رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یعنی الحمد کے بعد آمین کہا اور بسم اللہ کے لیے بھی خاموش رہا، اب اس بیچ میں سورہ ملانے میں تاخیر ہوئی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو عین سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ قیام میں الحمد سے پہلے یا بعد الحمد سے پہلے یا بعد التحیات پڑھا، یعنی یہ التحیات شریف کا مسئلہ آ گیا کہ قیام کی حالت میں الحمد پڑھنا تھا مگر الحمد سے پہلے التحیات پڑھ دیا، یا الحمد کے بعد التحیات پڑھا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ سماعت کریں۔ فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد پڑھنے کے بعد التحیات پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، اور الحمد سے پہلے پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں حضرات الحمد مکمل پڑھا، اس کے بعد التحیات پڑھ دیا، الحمد پڑھنے کے بعد التحیات پڑھا تو کہتے ہیں اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہاں الحمد سے پہلے پڑھ دیا التحیات تو کہتے ہیں اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ سماعت کریں۔ فرض نماز کی پچھلی رکعتوں کے قیام میں التحیات پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے،
یعنی یہ بھی مسئلہ فرض کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر اتحیات پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. مسئلہ سماعت کریں. نفل، سنت اور وطر کی کسی رکعت میں الحمد کے بعد اتحیات پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، خواہ پوری پڑھے یا آدھی، یا صرف اتحیات للہ تک پڑھے، بہر صورت سجدہ سہو واجب ہے. یہ مسئلہ نفل اور سنت اور وطر کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ کسی رکعت میں الحمد کے بعد اتحیات پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے. الحمد کے بعد سجدہ سہو پڑھا، الحمد کے بعد الحمد کے بعد اتحیات پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے. اب وہ سورہ فاتحہ الحمد چاہے پوری پڑھے یا آدھی پڑھے، بہرحال سجدہ سہو، سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پوری پڑھے یا آدھی پڑھے ہیں، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو واجب ہے. اب اس مسئلے کے حوالے سے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ الحمد کے بعد آمین وغیرہ ادا کرنے کے بعد متصلاً ضم سورہ واجب ہے. درمیان میں اجنبی کا فصل یا ایک رکن کی مقدار خاموشی سے ترک واجب ہوا، اس لیے سجدہ سہو واجب ہے. کہہ رہے ہیں کہ الحمد کے فوراً بعد سورے کا ملانا واجب تھا، لیکن جب اس نے بیچ میں اتحیات لا دیا تو یہ ایک اجنبی فاصل ہوا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یا ایک رکن کی مقدار وہ خاموشی سے یعنی سوچتا رہا تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آمین کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر باندھ لینا، یہ بھی مسئلہ دیکھ لیں. جس رکعت میں سورہ ملانا تھا، کسی نے الحمد کے بعد آمین کہی اور رکوع میں جانے کے ارادے سے بھول کر ہاتھ چھوڑ دیے. فوراً یاد آیا کہ سورہ ملانا ہے تو ہاتھ باندھ لے اور سورہ ملا کر رکوع کرے. سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا واجب نہیں، سنت ہے. امید ہے کہ سارے مسائل آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ مسائل اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.